بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 فروری 2026۔ آج کی بیٹھک میں اپنا ایک مضمون پڑھ کر سناؤں گا، برق رفتار زمانہ۔ یہ پچھلے سال 19 اکتوبر 2025 میں عکاس اخبار میں، روزنامہ عکاس کلکتہ کے ادبی ایڈیشن میں شائع ہوا تھا۔ بڑا مزے کا وہ آرٹیکل ہے، لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ادبی زندگی میں بھی میرا جو طریقہ کار رہا ہے، ادب، سائنس اور الہیات، ان تینوں دیاروں میں ہم آہنگی ڈھونڈنا جو ہے نا، یا اس کی جستجو کرتے رہنا، اور جتنا پلے پڑ جائے، یہ نہیں کہ میں نے کوئی بڑا وہ پہاڑ سر کر لیا ہے، وہ جتنا چھوٹا موٹا میرے اپنے ظرف کے مطابق، میری اپنی سوچ کے مطابق جو مجھے سمجھ آ گیا، میں نے اسے اچھے پیرائے میں لکھ بھی دیا، اور جو نہیں لکھ سکا تو اس کو بھی انجوائے کر لیا۔ تو یہ میرا ایک طریقہ کار ہے ایک عرصے سے۔ تو چنانچہ ورنہ میں تعلیمی لحاظ سے بالکل نان سائنس آدمی ہوں۔ میرے آرٹس کے مضامین تھے سارے تعلیمی دنیا میں، اور 10ویں میں بھی جو میں نے جنرل سائنس مجبوراً رکھی تھی، اس میں بھی میں مر کر پاس ہوا تھا، اور جنرل سائنس کے ٹیچر کے نزدیک میں بڑا نکما اسٹوڈنٹ تھا، تو جبکہ باقی ٹیچرز کے نزدیک مناسب تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ادب، سائنس اور الہیات، ان تینوں میں ہم آہنگی ڈھونڈتے رہنا اور پھر اس سے لطف اندوز ہونا، یہ میری ادبی مصروفیت، ادبی زندگی کا حصہ ہے، بلکہ مصروفیت کا پوری زندگی کا ہی حصہ ہے۔ چنانچہ میں نے ان موضوعات پر کوئی 5-6 مختلف مضامین لکھے ہیں مختلف وقتوں میں۔ تو یہاں صرف یہ وضاحت کرنی ہے، مطلب پہلے سے بتا دوں کیونکہ آگے اس کا ذکر آنا ہے میرے آرٹیکل میں، کہ 2003 میں سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے بارڈر پر سرن کے مقام پر ایک لیبارٹری کی تعمیر شروع کی گئی تھی۔ تو اس لیبارٹری میں ایک سرنگ کی تعمیر کی گئی تھی، جس میں انہوں نے بگ بینگ کا تجربہ کرنا تھا۔ یعنی یہ جو تصور ہے نا کہ کائنات ایک بڑے دھماکے کے ساتھ تخلیق ہوئی تھی، تو اس تجربے کو آزمانا تھا انہوں نے، اور اس کے لیے وہ لیبارٹری کی تعمیر شروع ہوئی 2003 میں، اور 2012 میں پھر انہوں نے وہ تجربہ کیا پریکٹیکلی۔ اس میں چند ایٹم مطلب اس میں ڈال کے، اور اس پہ وہی پروسیس جو پروسیس سائنسدانوں کے نزدیک تھا کہ کائنات یوں بنی تھی اتنے بلین سال پہلے، تو وہ انہوں نے جیسے ہی وہ سٹارٹ کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ پورا ایک عمل ہوا، اور وہ تصدیق ہو گئی اس چیز کی، بگ بینگ کے تصور کی تصدیق ہو گئی۔ لیکن اس میں جو کمال والی بات ہوئی، جو میں یہاں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے اس کا ہلکا سا ذکر آئے گا، تو وہ پہلے سے آپ کے ذہن میں رہے، کہ بگ بینگ کا عمل شروع ہونے سے پہلے ایک سب پارٹیکل آیا، اور پھر وہ غائب ہو گیا، اور اس کے آتے ہی اور غائب ہوتے ہی بگ بینگ کا جو وہ پروسیس تھا وہ شروع ہو گیا۔ اب سائنسدانوں نے اس پارٹیکل کی کارکردگی کی وجہ سے اس کا نام گاڈ پارٹیکل بھی رکھا، اور جو تھیوریکلی پہلے سے چلا آ رہا تھا، غالباً 1964 میں پیٹر ہگز بوسون نے اس حوالے سے کچھ تصور پیش کیے تھے، ڈاکٹر سلام بھی ان کے ساتھ تھے اس وقت۔ تو وہ اپنے ہگز بوسون اس پارٹیکل کا نام رکھا گیا، پیٹر ہگز بوسون کے نام کی مناسبت سے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت کسی پاگل نے کہا، یہ تو بالکل غیر اسلامی اور کافرانہ حرکت ہے، ہگز کا ذکر ہو رہا ہے اور بوسوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وہ گاڈ پارٹیکل جو آیا، اچھا میرا جو اس کے بارے میں تصور ہے وہ، یا میری فہم جو ہے، جو میں نے اس کو جب سمجھا اور سوچا، اس پہ غور کیا، تو مجھے لگا کہ وہ سب پارٹیکل جو آیا اور غائب ہو گیا، اور جسے ابھی تک سائنسدان ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک اس وقت جو لیبارٹری میں موجود سائنسدان تھے، ان میں سے ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے کھیت میں کوئی ایک چھوٹی سی سوئی گر جائے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب وہ ہاتھ آ گیا تو یوں سمجھ لیں آپ، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، کہ لائٹ سپیڈ ٹریول جو ہے نا، وہ جو ابھی تک کہانیوں میں ہے اور خوابوں میں ہے، وہ سچ مچ قابل عمل ہو جائے گا۔ یہ تو ہے اس تجربے کی بابت۔ تو اب
ایک اور مزے کی بات جو میرے اپنے ذاتی حوالے سے ہے کہ 2003 میں یہ سرنگ بننا شروع ہوئی تھی جس میں بگ بینگ کا وہ تجربہ دہرایا جانا تھا، اور 2003 میں ہی میں نے ایک غزل کہی تھی، اور 2004 میں وہ ماہنامہ شاعر بمبئی میں میرا ایک گوشہ بھی چھپا تھا، چھوٹا سا گوشہ کیا تھا، بگو گوشہ تھا، اور اس میں میری وہ غزل بھی شامل ہے۔ تو اس غزل کا مطلع تو میں ویسے ہی ذرا شرارتاً پڑھ دیتا ہوں، تو اصل شعر میں بعد میں پڑھتا ہوں۔ کون انگڑائی سی لیتا ہے نفس کے اندر، لذت وصل مہکتی ہے ہوس کے اندر، کون انگڑائی سی لیتا ہے نفس کے اندر، لذت وصل مہکتی ہے ہوس کے اندر۔ تو شعر جو اصل ہے جو میں نے بتانا چاہ رہا تھا یہ بگ بینگ کے تعلق سے، کن کا ایک لفظ اسیروں پہ کہیں سے اترا، کن کا ایک لفظ اسیروں پہ کہیں سے اترا، آسماں ہو گئے تخلیق قفس کے اندر۔ وہ سرنگ میں پوری یونیورس کی وہ جو پروسیس جو ہے وہ قابل عمل انہوں نے دکھایا اور اس کی تصدیق کی گئی۔ تو یہ بہرحال یہ اتفاق یہ ہے کہ بھی اس میں نہیں جی میں پہلے بینا جی میں پہلے کچھ بات کرتا ہوں کہ ایک آدھ آرٹیکل سناتا ہوں اور اینڈ میں جا کے پھر ٹائم ہو تو پھر ایک غزل بھی سنا دیا کرتا ہوں۔ آج ارادہ ہے غزل سنانے کا کیونکہ اور جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اسی حوالے سے ہی وہ غزل ہوگی۔ یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے، میں نے کچھ سلیکٹ کی تھی اپنی کچھ غزلوں میں سے۔ تو جی اب میں اپنا مضمون شروع کرتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ میں سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی سرحد پر جو بگ بینگ کا تجربہ ہوا تھا تو یہ اس طرح سے ہوا تھا۔ اور اب میں اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے آج پڑھ کے سنانا ہے۔ برق رفتار زمانہ۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ ہمارے اسکول کے زمانے میں تقریری مقابلوں میں یہ شعر اکثر سننے میں آتا رہتا تھا، لیکن گزشتہ 50 برسوں میں اور ان سے بھی کہیں زیادہ گزشتہ 25 برسوں میں زمانے کی رفتار کو دیکھیں تو شعر کے الفاظ کے مطابق کتنے ہی حشر برپا ہو چکے اور کتنی ہی قیامتیں برپا ہو چکی۔ ہمارے اسکول کے زمانے میں جو باتیں محض کہانیاں تھیں، جادوگروں کے جادو کے قصے تھے، وہ سب زیادہ بڑی حقیقت بن کر ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ ہم ان عظیم تر ایجادات کی جادو نگری میں کسی حیرت کے بغیر مزے سے گھوم پھر رہے ہیں۔ نئی دریافتوں اور نئی ایجادات کا سلسلہ کہیں رکنے میں نہیں آ رہا۔ سال 2025 کے لیے نوبل پرائز حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے 3 شعبوں کے انعام یافتگان میں مجھے خاص دلچسپی ہے۔ امن کا نوبل انعام وینزویلا کی اپوزیشن رہنما یولیا ناولنایا کو دیا گیا ہے۔ انہیں آسانی کے لیے محترمہ جولیا کہہ سکتے ہیں، نام اوکھا ہے۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی جدوجہد اور خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے، لیکن اس خبر کا یہ پہلو زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ یہ ایوارڈ امریکی صدر ٹرمپ کو نہیں مل سکا۔ انہوں نے اس ایوارڈ کے حصول کے لیے اسرائیل اور پاکستان دونوں سے سفارش کرائی تھی، اس کے باوجود وہ اس ایوارڈ کو حاصل نہ کر سکے۔ ادب کا انعام اس بار ہنگری کے مصنف تاسزیو کراس، پتہ نہیں اب ہنگری لینگویج کا لفظ ہے، کو دیا گیا ہے، اسپیلنگز ہیں نام میں نہیں لے سکتا۔ جسے بھی ادب کا یہ انعام دیا جاتا ہے وہ نوبل پرائز کمیٹی کے علمی و ادبی معیار کے مطابق تو ہوتا ہے، لیکن وہیں کہیں بعض ترجیحات بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ابھی تک اردو ادب کے 2 نام نوبل انعام کے لیے نامزد تو ہوئے ہیں، لیکن کسی کو یہ انعام نہیں دیا گیا۔ یہ اردو ادب کی کمزوری نہیں بلکہ انعام دینے کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی کے ارکان کی ترجیحات کی کہانی ہے۔ ویسے تو کیمسٹری اور میڈیسن کے شعبوں میں بھی ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن میری سب سے زیادہ توجہ اور دلچسپی فزکس کا ایوارڈ حاصل کرنے والے 3 امریکی سائنسدانوں کی طرف ہے۔ یہ 3 سائنسدان ہیں: جان کلیرک، میکائیل ڈیوورٹ، جان مارٹینس۔ ان سائنسدانوں کی دریافت اور ایجاد نے دنیا کو ایک اور نئے جہان حیرت کے
دروازے پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں آرٹس کا طالب علم ہوں، سائنس سے بالکل نابلد ہوں، لیکن چھوٹی کائنات اور بڑی کائنات کے بھید اور اس اسرار کو سمجھنے کے لیے دوسرے علوم کے ساتھ سائنسی تحیرات کو بھی جہاں تک سمجھ میں آ سکیں سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ جتنا سمجھ پاتا ہوں اسے اپنے آسان لفظوں میں اپنے مضامین میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ فزکس کا اس سال کا نوبل پرائز جن 3 سائنسدانوں کو دیا گیا ہے، ان کی پہچان کوانٹم فزکس میں بہت اہم کام کرنے کی ہے۔ ابھی تک ہمیں ایٹم کی جتنی سمجھ آ سکی تھی، اس کے مطابق ایک ایٹم کے 3 معروف پارٹیکل ہیں۔ ویسے بعد میں مزید 40 سے زائد سب پارٹیکلز بھی دریافت ہو چکے ہیں، لیکن مادے کا معین بلڈنگ بلاک ابھی تک نہیں مل سکا۔ یہ پارٹیکل اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اور ان سب کا کام فکس ہے۔ یہ مادے کا پارٹیکل روپ ہے۔ اس کا دوسرا روپ موج یا لہر کی صورت میں ہے۔ اسے روشنی، نور، موج کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے عمل میں فکس نہیں ہے بلکہ تغیر پذیر ہے۔ ابھی تک معاملہ یوں تھا کہ ہم ایک وقت میں مادے کا ایک روپ دیکھ سکتے تھے، پارٹیکل یا ویو۔ مذکورہ 3 سائنسدانوں نے یہ ممکن کر دیا ہے کہ اب پارٹیکل روپ اور ویو روپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھا جا سکے۔ اس ساری دریافت اور ایجاد کی عوامی دلچسپی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمپیوٹر سروس موجودہ رفتار سے سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا زیادہ تیز ہو جائے گی۔ پہلے سے موجود ایجادات میں ایسا تغیر آئے گا کہ ہم سمجھیں گے کہ یہ آج کی تغیرات کے آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس دور سے نکل کے اگلے دور میں جیسے ہی ہم انٹر ہوں گے تو ہمیں یوں لگے گا کہ ہم اس بیل گاڑی کے زمانے سے نکل کے تو تیز رفتار زمانے میں آئے ہیں۔ ہم سمجھیں گے کہ ہم بیل گاڑی کے زمانے سے نکل کر برق رفتار سواریوں کے دور میں آ گئے ہیں، یعنی آج کی ساری ایجادات ہمیں بیل گاڑی کے دور کی چیزیں لگنے لگیں گی۔ ایسے سنسر بن جائیں گے جن کے ذریعے انسانی جسم کے اندر کی انتہائی باریک ترین صورت کو بھی آسانی سے دیکھا جا سکے گا۔ یوں ان کی تشخیص اور علاج بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تب سی ٹی اسکین اور ایم آر ٹی کی موجودہ جدید ترین مشینیں بھی پرانی چیزیں لگنے لگیں گی۔ یہ ساری متوقع تبدیلیاں بھی میرے لیے حیرت اور خوشی کا باعث ہیں، لیکن میری اصل حیرت اور خوشی اس سے سوا ہے۔ عام فزکس اور کوانٹم فزکس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فزکس کے قوانین فکس ہیں اور پارٹیکلز انہی کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، جبکہ کوانٹم فزکس میں غیر یقینی صورت رہتی ہے۔ غیر یقینی کا لفظ بتایا جا رہا ہے، جو سائنسی زبان میں بتایا جا رہا ہے وہ انسرٹن، لیکن میں اسے وسیع امکانات سمجھتا ہوں۔ یعنی کوانٹم فزکس میں امکانات کی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ کاش میں سائنس کا طالب علم رہا ہوتا اور حالیہ ترقی کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ پاتا۔ تاہم میں نے یہ سمجھا کہ کوانٹم فزکس کی دنیا میں ویو پارٹیکل میں اور پارٹیکل ویو میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ذرہ بیک وقت 2 جگہوں پر ہو سکتا ہے۔ 2 ذرات ایک دوسرے سے لاکھوں میل دور ہو کر بھی ایک دوسرے سے منسلک ہو سکتے ہیں، اور کسی ایک میں تغیر کا اثر کسی نہ کسی طور دوسرے پر بھی پڑتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تغیر ہوا ہے ادھر۔ اسے سائنس کی زبان میں انٹینگلمنٹ کہا گیا ہے، کوانٹم انٹینگلمنٹ۔ یہاں مجھے اپنا 2020 کا تجربہ یاد آ گیا۔ گردے کے بعد میں جگر میں کینسر کے باعث شدید علیل تھا۔ اسی علالت کے دوران میں اپنے بیڈ پر تھا اور میں خود کو دوسری دنیا میں بھی دیکھ رہا تھا۔ میرے سارے بچے میرے ارد گرد جمع تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، جبکہ میں دوسری دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ بچے مجھ سے وہاں کی باتیں پوچھ رہے تھے، پھر میری اس کیفیت پر سوال کر رہے تھے اور میں ان سب کا جواب بھی دے رہا تھا۔ تب ہی مجھے دنیا میں واپس بھیجنے کا فیصلہ سنایا گیا اور میں بچوں کو آگاہ کرتا رہا کہ اب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اس بیماری کے بعد مجھ پر کینسر کا مزید ایک اور حملہ ہوا، یعنی 3 حملے ہوئے وقفے سے برین ٹیومر کا، لیکن میں کینسر کے
تینوں حملوں کے باوجود 2 سال کے اندر مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو گیا۔ یہ بیماری کا اثر تھا، دواؤں کا ری ایکشن تھا، یا کوئی روحانی تجربہ تھا؟ جو کچھ بھی تھا میں نے اپنی کتاب بیماری یا روحانی تجربہ میں لکھ دیا ہے۔ اور میں جو 27 جولائی 2020 کو دنیا میں واپس بھیجا گیا تھا، ابھی تک دنیا میں ہوں۔ شاہ رخ خان کی فلم چمتکار میں کرکٹ بال کے ساتھ نصیر الدین شاہ کی روح کی جادوگری، اور رتک روشن کی فلم کوئی مل گیا میں جادو کی باسکٹ بال کے ساتھ جو حیران کن مناظر تھے، وہ فلمی پکچرائزیشن تھی، لیکن کوانٹم فزکس نے ان سے آگے کا جادو کھول کر رکھ دیا ہے۔ پارٹیکل ویو میں تبدیل ہو تو دیوار کیا پہاڑ کے بیچ میں سے بھی گزر جائے گی۔ پارٹیکل ویو میں تبدیل ہو تو دیوار کیا پہاڑ کے بیچ میں سے بھی گزر جائے گا۔ ایک گیند ویسے کہیں ماریں تو وہ پلٹ کر واپس آتی ہے، لیکن کوانٹم فزکس کی جادوگری یہ ہے کہ اب گیند دیوار یا پہاڑ میں سے ویو بن کر دوسری طرف سے نکل جائے گی۔ یہ محض تھیوری نہیں رہی، یہ جادو اب رونما ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ 2000 میں سوئٹزرلینڈ میں کیے جانے والے بگ بینگ کے تجربے کو یاد کریں، جو میں نے شروع میں اسی لیے وضاحت کی تھی۔ بگ بینگ کے تجربے کے شروع میں گاڈ پارٹیکل کو دیکھا گیا تھا، اور جسے بعد میں سائنسدان ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ وہ سب پارٹیکل ہاتھ آ گیا تو روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کا امکان بڑھ جائے گا، لیکن اسی دوران کوانٹم فزکس کی حالیہ جادوگری پارٹیکل کو ویو میں تبدیل کر کے پہاڑ کے اندر سے گزار سکتی ہے، تو انسان کا روشنی کی رفتار سے سفر کرنا بھی شاید ایک حقیقت بننے والا ہے۔ یہ سائنسی زبان ہے، میں سائنسی زبان کی بات کر رہا ہوں۔ مادے کی سامنے کی حقیقت پارٹیکلز کی دنیا ہے، لیکن یہ بھی اتنی بھید بھری ہے کہ ایٹم 3 پارٹیکلز کی تعداد سے بڑھ کر دیگر سب پارٹیکل سمیت 44 تک ہو چکا ہے۔ آگے کوارکس ہیں، کلرز ہیں، لیکن مادے کا بلڈنگ بلاک ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا، اور اس مادے کے عقب میں موج، لہر، روشنی، نور، لائٹ کا دیار ہے۔ کوانٹم فزکس کی حالیہ دریافت اور ایجاد اسی سے متعلق ہے۔ میں سائنسی زبان سے ہٹ کر اپنے ادبی تصورات کے ساتھ دیکھوں تو مجھے پارٹیکل والا پہلو قوانین اور ضابطوں کی پابندی کرنے والا سخت گیر نظام دکھائی دیتا ہے۔ اس میں رکھنا پڑے تو ایٹمی دھماکہ ہو جاتا ہے، جبکہ ویو والا رخ ضابطے کی بجائے اپنی موج اور اپنی لہر میں من مرضی کرنے والا صوفی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں بھی مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، دریا کے نہر میں ہوں پر اپنی لہر میں ہوں۔ ان دونوں کا ایک دوسرے میں تبدیل ہو جانے کا عمل ایک اور گہرا بھید ہے۔ اتنی باریکیاں، اتنے اسرار ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں بھرے ہیں کہ بندہ جانتا جائے اور مسرت آمیز حیرت سے بھرتا چلا جائے۔ کیا عجب تو نے ہر ایک ذرہ میں رکھے ہیں خواص، کیا عجب تو نے ہر ایک ذرہ میں رکھے ہیں خواص، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا۔ تو یہ جی میرا مضمون مکمل ہوا، اور اب وہ بینا جی نے شروع میں کہا بھی تھا، یاد دلایا تھا، تو میں جی فٹافٹ غزل سنا دیتا ہوں، کیونکہ ٹائم اب میرا تقریباً پورا ہونے والا ہے، جتنی میں لمٹ میں رکھنا چاہتا ہوں اپنی بیٹھک کو، اس حساب سے مجھے اچھا اس میں بھی وہ لائٹ سپیڈ کی بات آئی ہے نا، کہ اگر لائٹ سپیڈ ٹریول شروع ہو گیا تو اس کے بعد سائنسدانوں نے اور کچھ اور لوگوں نے بھی، کچھ مفکرین نے بھی اس پر غور و فکر شروع کر دیا ہے کہ اگر لائٹ سپیڈ سے تھوڑا سا اور سپیڈ تیز ہو جائے، لائٹ سپیڈ سے بھی تیز ہو جائے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ جو صوفی اور سادھو کرتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے سمادھی لگاتے ہیں اور سفر شروع کرنے سے پہلے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ باتیں بھی شروع ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں جب میں نے یہ غزل کہی تھی، اور یہ ان دنوں میں امریکہ کے حملے شملے بھی ہو چکے تھے اس پر، یہ جو اسلامی ممالک پر جو امریکہ کی مار دھاڑ کا سلسلہ چلا ہوا تھا، تو وہ چیزیں بھی تھیں۔ پھر میری اپنا ذاتی اٹھنا بیٹھنا زندگی، وہ ساری چیزیں
غزل میں آ گئی ہیں، لیکن پہلا شعر خاص طور پر وہ لائٹ سپیڈ سے آگے والی بات ہے. سائنسدان تو ابھی لائٹ سپیڈ کی وہ کر رہے ہیں تیاری، تو میں نے لائٹ سپیڈ سے بھی تھوڑی رفتار بڑھا کے یہ غزل کہی ہے. یہ مطلع جو کہا ہے، یہ واقعہ ہوا اپنے وقوع سے پہلے، یہ واقعہ ہوا اپنے وقوع سے پہلے کہ اختتام سفر تھا شروع سے پہلے. شروع ہونے سے پہلے ہی اختتام سفر ہو گیا. یہ واقعہ ہوا اپنے وقوع سے پہلے کہ اختتام سفر تھا شروع سے پہلے، اور نہیں تھی لذت سجدہ رکوع میں لیکن، نہیں تھی لذت سجدہ رکوع میں لیکن، ایک اور کیف تھا کیف خشوع سے پہلے. نہیں تھی لذت سجدہ رکوع میں لیکن، ایک اور کیف تھا کیف خشوع سے پہلے. اور نصوص کو بھی کبھی دیکھ لیں گے فرصت میں، نصوص کو بھی کبھی دیکھ لیں گے فرصت میں، ابھی نمٹ تو لیں مومن فروع سے پہلے. اور معافی مانگنا پھر بعد میں خلوص کے ساتھ، معافی مانگنا پھر بعد میں خلوص کے ساتھ، گناہ کرنا خشوع و خضوع سے پہلے. معافی مانگنا پھر بعد میں خلوص کے ساتھ، گناہ کرنا خشوع و خضوع سے پہلے. اور اسی کے پاس تو جانا ہے لوٹ کر آخر، اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، اسی کے پاس تو جانا ہے لوٹ کر آخر. سو خوب گھومیے پھریے رجوع سے پہلے، اسی کے پاس تو جانا ہے لوٹ کر آخر. سو خوب گھومیے پھریے رجوع سے پہلے. اور وہ میں نے جو ذکر کیا تھا امریکی بار دھاڑ کا، تو وہ یہاں اس کا بھی کچھ آ گیا اثر. سپاہ شب نے تو اندھیر کر دیا تھا بہت، سپاہ شب نے تو اندھیر کر دیا تھا بہت، سو آ گیا ہوں میں وقت طلوع سے پہلے. سپاہ شب نے تو اندھیر کر دیا تھا بہت، سو آ گیا ہوں میں وقت طلوع سے پہلے. اور یہ عید آئی ہے کس قتل گاہ میں حیدر، یہ عید آئی ہے کس قتل گاہ میں حیدر، سلام پھیر لیا ہے رکوع سے پہلے. یہ عید آئی ہے کس قتل گاہ میں حیدر، سلام پھیر لیا ہے رکوع سے پہلے. یہ واقعہ ہوا اپنے وقوع سے پہلے کہ اختتام سفر تھا شروع سے پہلے. اور اس کے ساتھ ہی میری آج کی بیٹھک کا بھی اختتام ہوتا ہے. جناب سب کا شکریہ جو صاحبان آئے، سب کا جزاک اللہ اور سب کا شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلی بیٹھک میں کچھ اور دیکھیں گے اور مزید پھر چلیں گے. اوکے جی، خدا حافظ.